بہت چھوٹی صورت میں آتا ہے، جیسے لا، وا، با، لی، ک، ان صورتوں میں آتا ہے. تو اس کے تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے آج. لا یہ ایک حرف ہے. اب ایک پھر سے سوال ہے، ریبہ. آپ لوگ بتائیے، ریبہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ نازیہ بتائیں گے ہمیں. عروسہ آپ بتائیں. ریبہ فعل ہے. ریبہ فعل ہے، نازیہ نے بتایا ریبہ فعل ہے. ٹھیک ہے، اب عروسہ آپ بتائیے کیا ہے؟ ریبہ فعل ہے، اسم ہے یا حرف ہے؟ غلط ہو جائے جواب کوئی بات نہیں. جی فعل ہے. فعل ہے. اور کسی درخشاں پہ آپ بتائیے. جی فعل ہے. او مائی گاڈ. عائشہ آپ بتائیے، سسٹر عائشہ آپ بتائیے. جی فعل ہے. آپ لوگوں نے فیل پڑھا ہے کیا سب لوگوں نے؟ عظما اعظمی آپ بتائیے. میم اسم ہے یہ. اسم ہے، شاباش. عظما آپ بتائیے اسم کیوں ہے؟ میم یہ فعل اگر ہوتا تو یا الف تا یا نون آگے ہوتا، آتینا ہوتا. یہ نہیں ہے یہ چاروں لفظ، تو پھر ہم اس کو اسم مانیں گے. ابھی ہم بار بار بتا رہے ہیں، الف تا یا نون اگر شروع میں نہیں ہے تو وہ فعل نہیں ہے. آپ لوگ پلیز کوئی بتائیں آپ کو یہ فعل کیسے لگ رہا ہے؟ اس میں شک آیا نا، جیسے یا ہے باجی اس وجہ سے. ایک منٹ، ایک ایک کر کے. شامپا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بولیے. ریبہ کا مطلب شک ہوا نا، شک کرنا. کوئی شک نہیں. آپ ترجمے سے آپ ترجمے سے اس کو فعل مان رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ جان لیجئے کہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے سے انسان کو کچھ بھی پہچان نہیں ہو پاتی ہے. اگر 10 سال بھی ورڈ ٹو ورڈ پڑھے گا تو عربی گرامر نہیں آتی، اور عربی گرامر 1 سال پڑھنے سے ورڈ ٹو ورڈ پورا آ جاتا ہے. یہ اگر مان لیجئے ترجمہ آپ کو نہیں آ رہا ہوتا تو پھر کیسے پتا چلتا آپ کو؟ یہ ویسے ہی پتا چلتا ہے جیسے آپ نے بتایا. جی بس اسی طریقے کو پکڑیے. یہ اسم نہیں، یہ فعل نہیں ہے، اسم ہی ہے. اور سارے لوگوں نے اس کو فعل بتایا. افسوس کی بات تو یہ ہے. خیر، تو آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیے، الف تا یا نون نہیں ہے. ریبن مانے شک کرنا. ریبن شک کرنا. اب ہم ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو عربی سیکھ چکے ہیں. جو سیکھے نہیں ہیں وہ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جہاں پر بھی مصدری ترجمہ آئے، مصدری ترجمہ مینس نہ، کھانا، جانا، آنا، پینا، اٹھنا، جس میں نہ آئے اسے مصدری ترجمہ کہتے ہیں. اور وہ نام میں ہوتا ہے، فعل میں نہیں ہوتا. کرتا ہے یا کرے گا یا کر رہا ہوں، کروں گا، کر چکا ہوں، یہ فعل آتا ہے عربی کے اندر. خیر بہرحال یہ ہمیں اعظمی صاحبہ نے آنسر ٹھیک دیا. یہ اسم ہے ریبن. اب ہے فی. 2 چیزیں یہاں دکھائی دے رہی ہیں آپ کو، فی اور ہی. 2 کالم میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. فایزر فی الگ ہے اور ہی الگ ہے. تو آج ہم صرف فی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. فایزر فی، اس کو فی نہیں پڑھنا کبھی بھی. فی سلائٹلی پل کر کے پڑھنا ہے، کھینچ کر ہی پڑھنا ہے تھوڑا سا. لا ریب فیہ، لا ریب فیہ ایسے نہیں پڑھنا. فی، فی یہ حرف ہے. جہاں جہاں حرف آئے گا ہم بتاتے رہیں گے. جیسے پیچھے لا آیا تھا وہ حرف ہے. فی یہ بھی حرف ہے. اور جب بھی پورے قرآن مجید کے اندر جب بھی لفظ حرف فی آئے گا، اس کے بعد والا ہمیشہ اسم ہوگا، ہمیشہ نام آئے گا. فی کے بعد جب بھی آئے گا. اب آپ لوگوں کو کتنوں کو لگتا ہے جو عربی جانتے ہیں کہ ہی جو ہے وہ اسم ہے؟ اگر کسی کو نہیں لگتا ہے تو وہ ہمیں جواب دے پلیز، جو عربی جانتے ہیں. کیونکہ آپ کو اپنا ڈاؤٹ بھی کلیئر کرنا ہوگا. فی یہ حرف ہے اور اس کے بعد ایک اسم ہے. تو فی کے بعد جب بھی کوئی لفظ حرف آئے گا یا لفظ آئے گا، وہ ہمیشہ ایک نام ہی ہوگا، اسم ہی ہوگا. فی ہی، فی مانے میں، فی مانے اس. فی ہی اس میں. ابھی ٹرانسلیشن بعد میں کریں گے. اب نیکسٹ ہے ہدن. ہدن میں بتائیں پلیز، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ تو پہلے ہم بتا دیتے ہیں، کچھ ڈسکرپشن ہم کر دیتے ہیں،
پھر آپ لوگ بتائیے گا، کیونکہ پھر جواب وہی لوگ دیں گے جو عربی پہلے سے جانتے ہیں تھوڑا تھوڑا. چلیے ایک ہاتھ ہینڈ ریز ہوا ہے. عائشہ سسٹر عائشہ آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. وجہ بتا دیں گے آپ؟ جی اس میں عطینہ نہیں ہے، عطینہ کا کوئی حرف نہیں ہے پہلے. اچھا اچھا، سوال جواب ٹھیک ہوتے ہوتے غلط ہو گیا. جی اگر سسٹر نسرین کے علاوہ کسی کے پاس جواب ہو تو بتائیں شاہین خان. اگر سیم آنسر ہے تو مت بتائیے گا. شاہین خان. ابھی آپ نے بتایا فیہی کے بعد جو آئے گا وہ اسم ہوگا. ارے فی کے بعد آیا ہی، جی فی کے بعد جو آئے گا وہ اسم ہوگا، تو ہی اسم ہے. یہ بتایا آپ نے. غور سے سنیے. اور ہم پوچھ رہے ہیں ہدن کیا ہے؟ ہدن پہ 2 تنوین ہے نا، تو وہ اسم نہیں ہوگا، ایک ہی اس میں وہ آئے گا. اسم نہیں ہوگا شاہین. اگر اسم ہے، تنوین اسم ہوگا بچہ. جی سوری. جی الٹا پوچھ. ٹھیک ہے جی دیکھیے غور سے سنیے. جب بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئے، ابھی ہم نے پیچھے سبق میں بتایا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئے یا پھر شروع میں الف لام لگا ہو، تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید میں وہ دونوں اسم ہی کنسیڈر کیے جائیں گے. شروع میں الف لام ہو، رجلن ہو، رجلن اگر ہے لام تو لام پر 2 پیش ہے تو بھی اسم ہوگا. 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو معلوم یہ چلا کہ ہدن اسم ہے کیونکہ اس پر 2 زبر ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں لی. لی ہم بتا چکے ہیں حرف پہچاننے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، وہ زیادہ تر ایک ہی حرف میں یا 2 حرف کی صورت میں آتے ہیں. تو لی یہ حرف ہے. اب بات کرتے ہیں متقین. متقین متقین بتائے گا کوئی؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ میم اسم ہے. اچھا کیسے پتا چلا اسم ہے یہ؟ میم حرف کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے. جی آپ کا آدھا جواب ٹھیک ہے اور آدھا ٹھیک نہیں. ہم بتا دیتے ہیں. ابھی اس کو پیچھے سے پڑھائیں گے تب آپ کے سب کے سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے یہاں پہ جو لام ہے لی، سوری ابھی مائک آف کر دیتے ہیں. یہاں پر ہے لی. لی ایک حرف ہے فی کی طرح، جیسے فی ایک حرف تھا. یہاں پر ہم نے بتایا تھا فی کے بعد جب بھی آئے گا کوئی کچھ بھی آئے، چاہے یہاں تو بہت چھوٹا سا ہی آ گیا ہے، کوئی نام بھی بڑا ہو سکتا تھا، تو ہمیشہ فی کے بعد یا حرف فی کے بعد ہمیشہ نام ہی آئے گا. اور اسی طرح لام حرف کے بعد ہمیشہ اسم ہی آئے گا. اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. یا ہم اگر ہم بالکل پہلے والی کلاس کو اس کلاس سے جوڑیں تو شاید ہم نے وہاں بتایا تھا کہ جب بھی پریفکس کے اندر میم پیش منہ اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں، کیونکہ اگر ہم للمتقین میں سے لی کو نکال دیں تو ہمارے پاس بچتا ہے المتقین. اگر اس کو ایکسپلور کر کر لکھیں، کیونکہ ہمارے پاس اگر آپ لوگ بلیک بورڈ ہوتا تو ہم وہاں دکھاتے. یہ اصل میں لی کو اگر الگ کریں تو یہ بچتا ہے المتقین. تو پھر الف لام آنے کی وجہ سے یہ متقین ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ آپ عربی نہیں جانتی ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. اب اس کو دوسرے طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی پہلی کلاس میں یہ بتایا تھا کہ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں میم پیش والا لگا ہو تو اس سے ہمیں ڈوئر فارم ملتی ہے. کام کرنے والا، ڈرنے والا، جانے والا، کھانے والا. نے والا کے پیٹرنز پہ جو لفظ آ رہے ہیں، بیچنے والا، اٹھنے والا، دھونے والا، عبادت کرنے والا، سجدہ کرنے والا وغیرہ. متقین کا مطلب ہے ڈرنے والا. اور جب میم زبر والا آئے تو اس سے مراد کوئی بھی پلیس ہوتی ہے. کیا کسی کو یہ بات یاد آ رہی ہے؟ ہم نے بتائی تھی کلاس میں. جی بتائیے. تو اگر یہ والے کچھ ہم بہت کم رول آپ کو بتا رہے ہیں، اگر یہ تھوڑے تھوڑے رول آپ یاد کر لیں تو آپ کو، اگر آپ کو یہ پہچاننا آ جائے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے، تو ترجمہ آپ کو کبھی ایک بار آپ یاد کرنے کے بعد کبھی نہیں بولیں گے. ورڈ ٹو ورڈ آپ ہمیشہ پڑھتی رہیں گی، ہمیشہ بھول جائیں گی پیچھے سے ترجمہ. تو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ذالکا وہ، الکتابو کتاب ہے، لا نہیں ہے، ریبن کوئی شک، فی ہی اس میں، فی معنی میں، ہی معنی اس میں. جب بھی 2 چیزیں جڑ کر آتی ہیں حرف کے ساتھ تو ہمیشہ بعد والے کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، یعنی ہی کا ترجمہ پہلے کریں گے. فی ہی اس میں،
ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، متقی مانے ڈرنے والوں کے لیے، کہ لی کا مطلب ہے کے لیے. جب بھی حرف کے ساتھ کوئی اسم جڑے گا تو پہلے اسم کا ترجمہ کریں گے، بعد میں حرف کا ترجمہ کریں گے. ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے قرآن مجید، اللہ نہیں ہے ریبن کوئی شک، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے. یہ ایک آیت اتفاقی ایسی تھی کہ یہاں بہت تفصیل نہیں. اب ہم اس سے اگلی آیت میں چلتے ہیں، وہاں تھوڑی سی تفصیل آپ کو سمجھائیں گے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا. اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون، الذین یؤمنون، یؤمنون یؤمنون. پہلے تو اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، الذین کے بارے میں. پلیز ہینڈ ریز کر کے بتائیے، الذین آپ کو اسم لگ رہا ہے، فعل یا حرف؟ سب کو ہینڈ ریز کرنے ہیں، ورنہ ہم اپنی طرف سے پوچھیں گے. جن لوگوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے، آپ کا جواب چاہے غلط ہو جائے، پلیز ٹیک پارٹ. لوگ صدف بتائیے. میم یہ اسم ہے، کیسے آپ کو لگ رہا ہے اسم؟ الف لام کی وجہ سے. جواب ایک دم ٹھیک ہے آپ کا، الف لام اس میں دکھائی دے رہا ہے شروع میں، تو یہ اسم ہی ہے. ٹھیک، تو آگے بڑھتے ہیں ہم. پھر ہے یؤمنون، یؤمنون. اب اس کے بارے میں، اس کے آپ بارے میں بتائیے. کوثر جب آپ بتا رہی ہیں بتائیے. یہ فعل ہے میم، کیسے معلوم چلا آپ کو؟ اس لیے کہ یا ہے اس میں، الف تا یا نون اگر شروع میں آ جائے تو وہ بالکل بالکل ایک دم جواب ہے. ہم نے بتایا الف تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف شروع میں آ جائے، یہاں پر یا آ گیا ہے تو یہ فعل ہے، یعنی ورب فارم ہے. یؤمن، ٹھیک ہے، یؤمنون. تو ماشاءاللہ اب آپ کو دوسری ہی لائن سے پہچاننا آ گیا. ماشاء اللہ. ابھی دیکھیے ابا آپ، دیکھیں اس کے اندر نا لاسٹ میں واؤ نون بھی ہے نا، سفکس ہے نا. دیکھیے اس کو ابھی ہم بتا رہے ہیں. ابھی تو صرف یہی پوچھ رہے تھے کہ پلیز مائک آف کر لیجئے، ہم بار بار آف کر رہے ہیں، آن اپنے آن نہیں کیجئے آپ لوگ. اب دیکھتے ہیں یؤمنون، الذین یؤمنون. یؤمنون میں آپ دیکھیں گی، ہمیں سسٹر کوثر نے بتایا کہ وہاں پر یہ یا شروع میں ہے، اس لیے یہ فعل ہے یا ورب فارم ہے. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ بتا رہے ہیں، امنا ہے. روٹ ورڈ مانے اس میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں، زیادہ تر کسی بھی حرف، کسی بھی لفظ کے اندر 3 حرف جو ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں، روٹ ورڈ ہوتے ہیں. باقی سب جو ہوتے ہیں وہ زائد ہوتے ہیں، کبھی پریفکس کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی سفکس کی صورت میں. پریفکس کیا ہے؟ یہاں پر یا ہے. ہم نے شروع میں آج ہی کے سبق کے شروع میں بتایا تھا، پریفکس میں اتینا بھی آتا ہے اور الف لام آتا ہے اور است آتا ہے. تو یہاں پر پریفکس یا آیا ہے. دوسرا سفکس ہم نے وہاں بتایا تھا اونا، واؤنون اونا یا نون اینا. تو یہاں پر واؤنون آیا ہے جو سفکس ہے. اب ہمارے پاس بچتا ہے حمزہ میم نون. تو اس کا مطلب یہ معلوم چلا، حمزہ میم نون یہ اس کے روٹ ورڈ ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو. مائک آن کر لیجئے. جی شوبی اپنا مائک آن کیجئے. آپ نے بتایا تھا الف تو روٹ ورڈ نہیں ہوتا ہے. الف روٹ ورڈ نہیں ہوتا. گڈ آنسر، گڈ کوشچن. دیکھیے یہاں پر ہم اس کو حمزہ بول رہے ہیں اور یہ حمزہ ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ کمزور ہے. حمزہ لکھا ہوا ہے نا شوبی، تو یہ حمزہ ہے. حمزہ کیوں ہے؟ یہ آپ شاید تجوید کی کلاس میں بھی پڑھ چکی ہوں گے کہ جس الف کے اوپر زبر ہو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ روٹ ورڈ الف نہیں ہے، حمزہ ہے. اسی لیے بعض لوگ 28 کہتے ہیں، بعض لوگ 29 کہتے ہیں، اور ہم ہمیشہ 29 ہی پڑھاتے ہیں، 29 لیٹرز ہی پڑھاتے ہیں. جو 28 کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح کہتے ہیں، ہم ان سے موافقت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے شوبی، شاید آپ کو جواب مل گیا ہوگا. تو یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، اس لیے. اب ایک بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے، اب آپ کو جو ہم اگلا سینٹنس بولنے جا رہے ہیں وہ آپ کو یاد کرنا ہے، یہ بھولیے گا نہیں. یا جب بھی کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو مطلب ہمیشہ اس کا وہ ہوگا، دوز یا وہ، جب بھی شروع میں آئے گا.
اور واو نون جب بھی کسی لفظ کے آخر میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا سب، یہ all۔ تو اب اس کا ترجمہ کریں گے، وہ ایمان لاتے ہیں سب، وہ یؤمنو ایمان لاتے ہیں، اونا سب، جب بھی یا شروع میں آئے تو مطلب ہوگا وہ، اور جب بھی واو نون شروع میں آئے آخر میں آئے تو مطلب ہوگا سب، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ سوال ہے کیا عائشہ، سسٹر عائشہ آپ کا؟ پوچھ لیجیے آپ۔ جی باجی، یہ آپ نے حمزہ کا بتایا بھی روٹ ورڈ کے اندر، تو حمزہ روٹ ورڈ میں ہے؟ جی ہے، جبھی تو بتا رہے ہیں، لکھا جی ہوا باجی، بھی ہے۔ وہ مجھے سنائی نہیں دیا برابر، اس لیے میں آپ سے اور پلیز جب اپنا مائک آن کیا کریں تو اپنے پیچھے کے بیک گراؤنڈ کے شور کو ذرا لحاظ رکھ کر ایسی جگہ بیٹھ کر کلاس کریں، بہت شور آتا ہے۔ تو یہ یؤمنون، ہمیں یہاں پر دو چیزیں معلوم چلی، یا پریفکس ہے، اونا سفکس ہے، یا جب شروع میں آئے گا تو یہ دو چیزیں بتائے گا، ایک تو یہ کہ یہ روٹ ورڈ نہیں ہے، دوسرا یہ اس کا ترجمہ ہمیشہ وہ ہوگا، تیسرا یہ کہ وہ فعل ہے، ورب فارم ہے، اور واو نون جب بھی آخر میں آئے گا وہ بھی کچھ باتیں بتاتا ہے، ایک یہ کہ وہ سفکس ہے، دوسرا یہ کہ وہ پلورل فارم ہے، سب کا ترجمہ کریں گے، تیسرا یہ کہ واو نون سے مراد یہاں پر وہ جینڈر میل ہے، وہاں پر جو جنس ہے مذکر ہے، یہاں کسی مذکر کی بات ہو رہی ہے، کسی مرد ذات کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ یؤمنون، وہ سب مرد ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر سے ایک بار دہرا دیں کیونکہ یہ بات یاد کرنے کی ہے، یا جب شروع میں آئے گا تو اس سے معلوم چلے گا کہ یہ فعل ہے اور اس کا ترجمہ ہمیشہ وہ ہوگا، اور یہ ہمیشہ یہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوگا۔ واو نون جب بھی آخر میں آئے گا تو یہ اس سے ہمیں پلورل فارم معلوم چلے گی، میل پلورل فارم، مذکر کی جمع یا مرد ذات کی جمع معلوم چلے گی، اور اس کا مطلب ہوگا سب مرد، سب مرد۔ یؤمنون، وہ سب مرد ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، بی اگین آپ دیکھیں گے، بی الگ حرف ہے، جب چھوٹی چھوٹے حرف الگ کی شکل صورت میں آئے تو یہ سب حرف کہلاتے ہیں۔ آمنہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ پوچھ لیں۔ جی سسٹر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مرد کا کس طرح پتا، مذکر کا کیسے پتا چلے گا کہ مذکر ہے واو نون سے؟ اچھا بتا رہے ہیں۔ وہ بائی مسٹیک ہمارے لیو ہو گئے تھے ہم۔ آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی آ رہی ہے۔ اب آپ پوسٹ کر دیجیے ہمیں۔ چلیے ہم اسی بات کو پورا کر کے، ویسے آپ ہمیں ہوسٹ کر دیجیے، اپنی کلاس کو پورا کر لیتے ہیں۔ دیکھیے واو نون اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں آئے، جیسے یہاں یؤمنون ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں عربی کے اندر، تو اس سے میل پلورل ہی مراد ہوتی ہے، جمع مذکر ہی مراد ہوتی ہے، یعنی ان سے سارے مردوں کو ہی مانا جاتا ہے۔ شاید آپ کے سمجھ میں آ گیا ہم نے کیا بتایا، پتہ نہیں کس نے سوال کیا تھا، ذہن سے ہمارا نام نکل گیا ہے۔ آمنہ، جی سسٹر آمنہ، آپ کی سمجھ میں آ گیا کیا؟ جی سسٹر، مجھے سمجھ میں آ گیا، لیکن ابھی بھی تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ کیا اس میں مطلب جمع کا صیغہ سب نہیں آئیں گے، مؤنث مذکر سب نہیں آئیں گے، صرف مذکر ہی آئے گا؟ صرف مذکر ہی آئے گا اگر واو نون آخر میں ہے تب۔ ماما پا ہوسٹ کر دیجیے پلیز۔ ماما پا جی ماما پا پلیز ہمیں ہوسٹ کر دیجیے پلیز، سب لوگ اپنا مائک آن کر لیتے ہیں بیچ میں۔ آپ پوچھ لیں، نہیں ہم نہیں ہیں۔ یہ کیسے چینج ہوا؟ بائی مسٹیک ہو گیا وہ۔
صرف مذکر ہی کو ڈینوٹ کرنے کے لیے واو نون استعمال ہوتا ہے. جمع مؤنث وغیرہ کے بارے میں ہم نے نہیں بتایا ہے اور نہ ابھی پڑھا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. جی ڈاکٹر نسرین صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ میم السلام علیکم. میم ہم بھی یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جب موب کے بارے میں بات ہوگی دونوں کے مکس، تو تب ہم کیا یوز کریں گے؟ واو نون تو جیسے مذکر جمع کے لیے ہو گیا، لیکن کبھی جب اللہ تعالیٰ ایسے بھی کہتے ہیں نا سب کے لیے کہتے ہیں، تو تب کیا یوز ہوتا ہے؟ جب سب کے لیے کہتے ہیں اللہ تو ہمیشہ واو نون کا ہی استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کر کے عورتیں بھی مراد لی ہیں. آپ جی قرآن جی مجید میں 99% خطاب مردوں کو دیکھیں گی، لیکن جی جہاں پر صرف عورتوں کو خطاب کرنا ہے وہاں پر ایک عورت کو بھی خطاب کیا گیا ہے، السارقۃ والسارق، ایک چوری کرنے والی وہ بہت ساری چوری کرنے اور ایک چوری کرنے والا، تو وہاں پر الگ الگ طریقے سے اللہ نے مخاطب کیا ہے. لیکن اگر جہاں سب کو مخاطب، اگر قرآن کی آپ خطاب کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو قرآن کا طریقہ تو یہی ہے کہ وہ مرد جمع مذکر پلورل فارم کو لاتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سسٹر، تھوڑا سمجھ میں آیا. مطلب قرآن کے لیے اس کے حساب سے جو ہے وہ میل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. قرآن کے حساب سے نہیں ہے سسٹر، یہ جنرل بات بھی ہے. عربی میں آپ کبھی بھی بولیں گی تو دیکھیے جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ لوگ لکھتے ہیں، تو جزاک اللہ سے مراد مرد ذات ہوتی ہے، لیکن عرف عام میں وہ عورتوں کے لیے بھی مان لیا جاتا ہے. لیکن اگر جیسے مان لیجیے ہم گروپ میں کوئی بھیج رہے ہیں اور اس کے آخر میں جزاک اللہ خیر بھیج رہے ہیں، وہ سنگولر فارم ہے، ہمیں جزاک اللہ بولنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اردو میں آنے کے بعد، کیونکہ آپ کا سوال اردو میں ہے، آپ نے عربی زبان میں نہیں کیا ہے، تو وہ چیزیں زبان کے حساب سے بھی بدل جاتی ہیں. اگر ہم کسی عربی گروپ میں ہوتے تو ہم جزاک اللہ خیر نہیں لکھتے وہاں پر، کیونکہ ہم یہاں اردو گروپ میں بھیجتے ہیں. اس لیے کیونکہ معلوم ہے بہت سارے لوگ ہمارے پاس میسج کرنے لگیں گے آپ نے یہ غلط لکھ دیا ہے، آپ نے یہ، ان کو کیونکہ ان کے پاس بھی علم ہے، تھوڑا تھوڑا علم ہے، اس لیے ہم اسی پر کرتے ہیں جو اس وقت معاشرے میں رائج ہوتا ہے. اور زبان وہی آپ کے ذریعے اور بھی ڈاؤٹس جو ہوں گے انشاءاللہ کلیئر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. دیکھیے یہ ہماری پہلی اس طرح کی کلاس ہے جس میں ہم اپلائی کر رہے ہیں. ہمیں نہیں لگتا کہ 3 صفحے پڑھنے کے بعد آپ کو عربی سمجھ میں نہ آئے. یہ ہم نے آج 2 ہی تو آیتیں پڑھی ہیں صرف. 3 صفحے کے بعد ہمیں لگتا ہے ایک ہی صفحہ پڑھنے کے بعد آپ کو بہت اچھی طرح اسم فعل حرف کی پہچان ہو جائے گی. انشاءاللہ سب کو. فاطمہ خان آپ پوچھیں. انشاءاللہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم آپ نے اسم فعل نکالنا سکھایا، پر میم میرا وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، وہ ابھی آیا، میں نے کچھ نہیں سنا. سو میم چلیے آپ پریشان نہ ہو، اگلی کلاس میں ہم اگلی آیت میں یہ ساری چیزیں بتائیں گے، ٹھیک ہے. سیدہ فیروزہ بانو آپ پوچھ لیں. السلام علیکم میم. میم یہاں پر کوئی بھی حرکت ہو اس کا معنی وہ ہی ہوگا؟ اگر یا شروع میں ہو تو عموماً زبر اور پیش ہی، جی عموماً زبر اور پیش ہی آتا ہے. جی شوبی آپ پوچھیں اپنا سوال. یا کا پوچھ رہے تھے ہم بھی، کیا یہی سمجھ نہیں آیا، مطلب یا جب بھی شروع میں آئے گا تو کیا ہوتا ہے؟ یا جب بھی کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو وہ پریفکس بنے گا، روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوگا. یہ ہم نے سبق کے بالکل شروع میں بھی بتایا. الف تا یا نون میں سے کوئی بھی حرف جب شروع میں آئے تو وہ پریفکس ہوتا ہے اور وہاں پر اس کے معنی وہ ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لفظ فعل ہے. 3 باتیں یاد رکھنی ہے، وہ پریفکس ہے، روٹ لیٹر نہیں ہے، وہ اس کا ترجمہ وہ ہوگا. تیسری بات وہ فعل فارم ہے یا ورب فارم ہے. جزاک اللہ. ابھی ہمیں لگتا ہے کہ سوالات آپ کے پورے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس پر ہی اکتفا کر رہے ہیں. ایک ہم وہ بھیجیں گے کچھ، وہ آپ کو حل کر کے اپنا ہمارے نمبر پہ بھیجنا ہوگا. گروپ پر آپ لوگ مت بھیجیے گا، یا اگر گروپ پر مناسب سمجھے تو گروپ پر بھیج دیجیے گا، لیکن اس کے لیے بہت کم ٹائم ہے. جس ٹائم ہم دیں گے، یا آپ لوگ بتا دیں کس ٹائم ہم دیں ہوم ورک.
मशवरा दीजिए। दे दीजिए। नहीं, असल में ये होगा ना, फिर बहुत से लोग के पास ये वो रहेगा कि हम नहीं देख पाए थे, हम नहीं कर पाए थे। असल में क्या है, ग्रुप में लोग बहुत ज्यादा हैं, क्लास में नहीं है। उमामा आपा प्लीज हमें बताइए ये किस तरह हो रहा है कि ग्रुप में लोग हैं और लोग क्लास में नहीं है। हालांकि ग्रुप में तो वही लोग हैं तकरीबन जो कि जिन्होंने फॉर्म वही लोग हैं। आप लोग अपने अपने मिलने वालों को बता दें, हम वतन भी हर रोज पीछे से नहीं पढ़ा पाएंगे और ये अरबी की क्लास इस तरह नहीं चल पाएगी। अगर आपके मिलने वाले हों, अगर वो ग्रुप का हिस्सा है तो उनको क्लास में होना पड़ेगा। अगर 3 अटेंडेंस में वो शामिल नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि उनको ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इससे हम भी डिस्टर्ब होते हैं, हमारी क्लास भी। कौन बैठा? मैम जी, नौशीन साहिबा। नौशीन साहिबा, आप पूछें अपना सवाल। नौशीन बेग साहिबा, आप पूछ लीजिए। ऐसी कुछ लोगों की तो फिर माजरत आई थी, जो 2-3 लोगों की माजरत आई थी कि वो किसी वजह से, जेन्युइन रीजन की वजह से वो आज क्लास नहीं कर पाएंगे। 2-3 लोगों की तो माजरत आई थी, बाकी लोगों को ये आप जो कह रही है वही करना होगा। उनको हमें फॉरवर्ड कर दीजिएगा क्योंकि हम उनका अटेंडेंस मेंटेन करेंगे। मैंने उनसे कहा था, मैंने आपको सबको जितने लोगों का मेरे पास आता है मैं सबको आपका नंबर दे देती हूँ कि मैम से बात करिए, उनसे परमिशन लीजिए, क्योंकि फिर बहुत डिस्टर्ब होते हैं ना, वो हम सुन नहीं पाए करके फिर हर बार। उनको मैंने उनको आपका नंबर दे देती हूँ, कहती हूँ कि मैम से परमिशन लीजिए। जी जी मामा, जितने लोगों का मेरे पास। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, चलिए अभी हम टाइम की कैद नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है पिछले अगली क्लास में शामिल होने तक हमें ये पता चल जाएगा कितने लोग रिस्पॉन्स करते हैं, फिर वही लोग इस क्लास का हिस्सा रहें तो ज्यादा अच्छा है, हमें ऐसा लगता है। और उसके लिए हम आगे क्या रूल बनाएंगे ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना हम ऐलानिया कह देते हैं कि जो भी हमारी क्लास में हिस्सा लेगा शायद वही इंसान अरबी बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो हम कुछ एक ब्लैंक आपको देंगे, जो भी हमने तर्जमा बताया है आप अपनी जबान में उसका तर्जमा नीचे लिखकर हमें भेजिए, या ग्रुप पर भी भेज सकते हैं, लेकिन आपके नाम से वो आना ही चाहिए। ब्लैंक हम आयत देंगे, उस आयत का तर्जमा आपको लिखना होगा, और बेहतर यह है कि आप लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा लिखें। 2 तरीके से तर्जमा होता है, एक मानवी या मुहावरी और एक लफ्जी। लफ्जी तर्जमा अगर आपको आ जाए तो वो बहुत बेहतर रहेगा। जी सना मैम, आप पूछें। सना मैम, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसी हैं मैम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो होमवर्क के लिए टाइम जो पूछ रहे थे आप, अगर एक वीक फुल टाइम अगर दे सकते सहूलत है बोले तो आप टाइम दे देते ना। अभी हमने टाइम की कैद हटा दी है, इंशाल्लाह आगे जाके फिर उसको लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास तक भी दे सकते ना। बिल्कुल, लेकिन ये है कि बिल्कुल लास्ट टाइम पे भेजेंगे तो चेक करना, बस कटना, हाँ मतलब हाथ कटे करके शहीदों में शामिल होना, उंगली कटा, वो नहीं होना चाहिए। तो एक दिन पहले बोल दीजिए, संडे तक मैक्सिमम लास्ट, या फिर सैटरडे तक भेज दीजिए। जी, सैटरडे के बाद जो भेजेगा वो पसंदीदा नहीं होगा, सैटरडे से पहले भेज दीजिए। मैम सॉरी, मैं जरा एक बात कर दूं कि आज वो तजवीद क्लास 6:15 बजे से है, तो जो लोग फाउंडेशन तजवीद में है वो लोग 6:15 बजे ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। आज वहाँ हम टाइम भी डिस्कस करेंगे, तजवीद वाला कोई और टाइम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और जो शामिल होना चाहते हैं वो भी। ठीक है। सलाम। पिछले वीक वाला होमवर्क आपने दिया था ना उसका? यानी आपका क्या सवाल है? बहुत साफ नहीं समझ में आया। मैम एक आयत जो आप, जी मैम, जो एक आयत आपने इससे पहले कराई थी मैम वो करा दीजिए। मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था मेरे मोबाइल से, तो मैम मैंने जब लास्ट चल रहा था, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मैम एक आयत बस आप करा देंगे तो मेरा रिवाइज हो जाएगा पूरा। वो हम अगली क्लास में करेंगे, अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि हमारी अगली क्लास भी है और हमें नमाज भी पढ़नी है। ठीक है, इंशाल्लाह हम आपका ये चीज हम रद्द नहीं कर रहे हैं, आप हमें याद दिलाइएगा, है ना? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।